السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی دیں۔ سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے طفیل سب کی پریشانی، سب کی مشکلات کو حل کرے۔ اب دیکھیے سامعین اکرام، یہ جو ریکارڈنگ ڈالی جا رہی ہے آپ اس کو سنیں گے تو ہنسیں گے، کیونکہ وہابیوں کے اندر اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے عالم بھی بریلوی بن کے آ رہے ہیں میرے پاس۔ جب سے میں نے ان کے آئی پلس ٹی وی میں فون کر کے ان کے عالموں کی بینڈ بجائی ہے تب سے یہ لوگ پاگل ہو گئے۔ اب دیکھیے ہمارا ان سے جو جھگڑا ہے وہابی دیوبندیوں سے تو عقیدے پر ہے، مسئلے پر نہیں ہے۔ اب یہ مسئلے نکال کے لا رہے ہیں، عقیدہ بھول گئے، عقیدہ چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے جمشید علی قادری کے سامنے عقیدہ نہیں چلے گا۔ اب یہ مسئلے لے کر کے آیا، اس میں بھی پھنسے۔ اب اس جاہل نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی ہوئی عبارت کو شارٹ کٹ میں آدھا پڑھا۔ میں اس کو کہتا رہ گیا، پورا پڑھ نہیں پڑھا اس نے، آدھا پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو چاہے جہاں سے پڑھو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو جب یہ موجود ہے حدیث تو امام ابو حنیفہ ایسا نہیں بول سکتے کہ قرأت میں آپ سورہ فاتحہ کی جگہ کوئی بھی سورت پڑھیں، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی، اس کے بعد کہا ہے کہ جہاں سے چاہیں وہاں سے قرآن کو پڑھیں جو آپ کو آسانی ہو۔ یہی قرآن کے اندر موجود ہے اور یہی امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ تو میں نے اس کو ہدایہ کا نام لیا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کو یہ دیکھیے سامنے اسکرین پر میں نے لگا دیا ہے، ہدایہ جو کتاب ہے حنفیت کی معتبر کتاب ہے، اس میں پہلے 8 جلدیں تھیں، اس کے بعد اس کو شارٹ کیا گیا، اس کو 6 جلدوں میں کیا گیا۔ اب اس کو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ پھر اس کو 4 جلدوں میں کیا گیا، لیکن اب اس کو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ اس کی 2 جلدیں ہیں اور 2 جلد میں 8 جلد کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ ایک جلد کا نام ہے جلد اول اور جلد آخر۔ اب یہ 2 جلدوں میں ہدایہ کو سمیٹ دیا گیا ہے، لیکن پہلے 8 تھی، پھر 6 ہوئی، پھر 4 ہوئی، اب 2 ہو گئی۔ تو یہ جاہل مجھ سے کہتا ہے کہ 4 جلدوں میں ہدایہ ہے، تو چلے تیرے پاس 4 جلدوں میں ہدایہ ہے، میرے پاس 6 جلدوں میں ہے۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ دکھ رہا ہے، 6 جلد آپ کو دکھ رہی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کتاب الصلاۃ کا جو باب ہے وہ 3 جلد میں ہے، اب یہ کہتا ہے پہلی جلد میں ہے۔ تو جاہل کے بچوں، جب تم کو یہ تحقیقی نہیں ہے کہ ہدایہ کتنی بار چینج ہوئی ہے، کتنی جلدوں سے کم کی گئی ہے، جب تم کو یہ تحقیقی نہیں ہے، معلوماتی نہیں ہے، معلوم کیسے ہوگا؟ کیونکہ ان جاہلوں کو ہدایہ تو چھوڑو، ہدایہ کا ہوا بھی ان کے پاس سے نہیں گزرے گی۔ یہ ہدایہ پڑھ کے مولوی مفتی بنتے ہیں اور یہ ہدایہ کو نہیں جانتے ہیں کہ کتنی جلدوں میں چھپی ہے اور کتنی جلدوں میں اب چھپ رہی ہے۔ تو بہرکیف دیکھیے یہ میرے پاس 6 جلد ہے، میں نے آپ کو دکھایا اسکرین پہ، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ اب اس کی دیکھیے 3 جلد پہ کتاب الصلاۃ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اب یہ بتائیے 3 جلد میں کتاب الصلاۃ، اب اس کو کھولوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے۔ اس کے اندر نماز کا پورا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا غلط پڑھی تو اس کو نماز پھیرنی پڑے گی، نماز دہرانی پڑے گی۔ اب اس کے تعلق سے پہلے اب اس جاہل سے میری گفتگو سن لیجئے، سننے کے بعد کیونکہ مسئلے مسائل پہ ہمارا کام نہیں ہے بات کرنا، اب اس کی تحقیق میں نے اپنے مفتی اختر نظامی صاحب قبلہ سے کی، اور اختر نظامی صاحب قبلہ نے کیا کہا وہ اس جاہل کی ریکارڈنگ کے بعد آپ سن لیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اب ان کی یہ حالت ہم نے کر دی ہے کہ اب یہ عقائد کو چھوڑ کے مسئلے مسائل پر آ گئے ہیں۔ اب ہنسی آتی ہے ان کی قسمت پر، ان کی قسمت پر ہنسی آتی ہے کہ ان کے عالم ہم جیسے طالب علم کے سامنے ٹک نہیں پاتے، عالموں کے سامنے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ محمد اویس کون ہے آپ؟ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے آپ؟ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں؟ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، بریلوی ہیں۔ بریلوی ہیں آپ؟ بولیے۔ کہہ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ فاتحہ بھول گئے، تو نماز اس کا کیا حکم ہے؟ تو نماز اکیلے پڑھ رہے تھے، امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ اکیلے پڑھ رہے تھے۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اکیلے اگر آپ پڑھیں گے تو؟ جی نماز میں اگر آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی ہے تو قرأت کرنا جو ہے فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔
جیسے واجب تو ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کتاب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑی، آپ کتاب پڑھ رہے تھے؟ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے آپ؟ بات تو ہماری سن لیجیے بھائی، آپ بریلوی نہیں ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ لوگ؟ آپ ایک بات سن لیجیے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ پہلے جھوٹ کیوں بولا میرے پاس آپ نے کہ آپ بریلوی ہیں؟ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ارے آپ کی کیا دلیل ہے جھوٹ بول رہے ہیں یہ بتائیے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ کی قسم کھائیے آپ بریلوی ہیں۔ آپ اللہ کی قسم کھائیے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، کھا لیجیے قسم۔ نہیں، آپ قسم کھائیے نا کہ ہاں میں بریلوی ہوں۔ آپ کی باتوں سے تو نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ آپ مجھ سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے ہو۔ جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہے، بات سمجھ میں نہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ جھگڑا سمجھنے کے لیے آ رہے، تو یہ سمجھنے، یہ پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ تو ہم طریقہ یہ تو بتا رہے ہیں بھائی۔ میں جب آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، بیچ میں کہہ رہے ہیں پہلے میری یہ بات سنیے، میری وہ بات سنیے۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی ہے، تو نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ ہاں دہرانی پڑے گی، تو ہم بھی ہماری بات تو سن لیجیے۔ سنائیے۔ ہاں سنائیے، اب سنائیے، اب سنائیے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے اصول فقہ کی، ہم اصول فقہ کی؟ جی جی۔ کون سی کتاب؟ نماز کی باہر کی کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ اصول الشافی۔ اصول شافی کس کی ہے؟ یہ علامہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیشا پوری، یہ تقریباً یہ نیشا پوری سورے، سنیے، یہ نیشا پوری جو ہے ابراہیم نیشا پوری، یہ بریلوی ہے؟ یہ تقریباً کیا نام ہے 700-800 برس پہلے کی کتاب ہے۔ 700-800 برس پہلے کی کتاب ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اس میں کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ شاید کہ اس زمانے میں نہ دیوبندیوں کا وجود رہا ہوگا، نہ بریلیوں، نہ ہم لوگوں کا وجود رہا ہوگا اس زمانے میں۔ کن لوگوں کا؟ آپ کون ہیں؟ ہم تو بریلوی ہیں، ہم بتا رہے ہیں نہ ہمارا وجود رہا ہوگا نہ دیوبندیوں۔ تو آپ کو کیسے پتا کہ بریلویوں کا وجود نہیں تھا؟ بریلوی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہم بریلوی جو بریلوی کے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں وہی ہم بات بتا رہے ہیں۔ جی نہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے کو بریلوی نہیں کہتے ہیں۔ سب کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے کو نہیں، اعلیٰ حضرت کی طرف منسوخ، یعنی وہ بریلی کے رہنے والے تھے۔ آج کی تاریخ میں حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے اپنی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کے دور میں حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے لوگ اپنی نسبت امام بخاری کی طرف لگاتے تھے کہ ہم بخاری والے ہیں، بخارا کے ماننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم کے دور میں حق کو باطل سے بچانے کے لیے، رافضی، شیعہ، قادیانیوں سے بچانے کے لیے، چکرالویوں سے بچانے کے لیے، بد مذہبوں سے بچانے کے لیے اپنی نسبت کو امام مسلم کی طرف لگایا گیا۔ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ یہ اصول تو آپ نے کیسے بتا دیا کہ بریلوی کوئی مذہب ہے؟ یہ بات سن لیجیے، یہ بات ہماری سن لیجیے۔ ہاں ہم آ رہے ہیں، ہماری کتاب کی بات چل رہی ہے۔ ہاں بتائیے۔ اس کے اندر اصول لکھا ہوا تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ وہ استدلال کر رہے تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ما تیسر من القرآن، اس کی تفسیر کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ یہ قرآن، یہ آیت جو ہے یہ نماز کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے جو تم کو آسان لگے وہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کو آسان صرف فاتحہ نہیں لگا تو کوئی دوسری سورہ لگ گئی، ہم نے اس کو پڑھا تو اس کی ہم نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو، سنیے میری بات، ارے بات سنیے، اصول کی بات ہی سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ اگر کوئی چیز سنت رسول سے، اگر کوئی چیز سنت رسول سے یا کوئی چیز فرض اور واجب ثابت نہ ہو قرآن حدیث سے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو امام ابو حنیفہ کا قول سورہ فاتحہ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن وہاں سے پڑھیے جہاں سے تم کو آسانی لگتی ہے، وہ آیتوں کے بارے میں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جب واجب قرآن، نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ بتا رہے نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ چلے آپ ایک منٹ رک جائیں، آپ رک جائیں، آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے بتائیے سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی قرآن میں؟ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟
तुम बदलने की बात करो, लैन नहीं बदल रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं वो बताइए। मैंने आपको जवाब दे दिया। जब कुरान और हदीस से साबित है कि सूरह फातिहा पढ़ना तुमको वाजिब है, तो इमाम अबू हनीफा का कौल आप जो बता रहे हैं वो इमाम अबू हनीफा का कौल पूरा पढ़ के बताइए मुझको। मिनल कुरान। हाँ, तो इसको पूरा पढ़िए, पूरा ऊपर से शुरू से, जहाँ से बात शुरू हो रही है, बात सुन लीजिए, जहाँ से बात शुरू हो रही है इमाम अबू हनीफा की, वहाँ से पढ़िए। अभी सुन लीजिए हमारी बात। मैं कह रहा हूँ जहाँ से इमाम अबू हनीफा की बात शुरू हो रही है वहाँ से पढ़िए, बीच में से क्यों पढ़ रहे हैं आप? वो इबारत हम पढ़ रहे हैं भाई, शुरू से पढ़िए। जब हदाया के अंदर मौजूद है, हदाया के अंदर मौजूद है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है कि सूरह फातिहा पढ़ना। हाँ, वो हिदाया ही बता रहा हूँ, उसमें मौजूद है। हदाया तो क्यों कह रहे हो भाई? तो हिदाया ही कह रहा हूँ आपको। उसके माने तो हांडी के हो जाएंगे। हाँ चलिए, हिदाया में मौजूद है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, कुरान हदीस से साबित है। हिदाया में किस सफे पे बताइए, हम देख रहे हैं। हिदाया निकालिए, जिल्द 2 निकालिए, सफा नंबर 375 निकालिए। हाँ, 300 कितना? 375 जिल्द 2 निकालिए उसकी। दूसरी जिल्द? हाँ, दूसरी जिल्द यहाँ किताबुल निकाह से शुरू। हाँ, किताबुल निकाह में दूसरी जिल्द किताबुल निकाह में है। दूसरी जिल्द किताबुल निकाह है। पूरी जिल्द किताबुल निकाह है। पहली जिल्द किताबुल तहारत से शुरू है, दूसरी जिल्द किताबुल निकाह से। तो पूरी इबारत उसके अंदर किताबुल निकाह की है। किताबुल निकाह से शुरुआत है दूसरी जिल्द। हाँ, दूसरी जिल्द जो आपकी किताबुल निकाह से शुरू है ना, आगे बढ़िए, किताबुल सलात मिलेगा आपको तीसरे बाब में। हाँ चलिए बताइए, सफा कितना? तीसरे बाब में सफा नंबर 375 निकालिए। 375? हाँ खोल रहे हैं, परेशान ना हो। खोलिए और उसकी अरबी पढ़िए और अरबी पढ़ के मुझे बताइए। हाँ, 375 है। हाँ, जाहिल आदमी झूठ बोलता है, कहता मैं बरेलवी हूँ, कहता मैं बरेलवी, और इमाम अबू हनीफा का आधा कॉल पढ़ के आता है मेरे पास। तलाक का मसला नहीं है, तलाक का मसला इसलिए, नमाज का मसला नहीं है। तलाक का मसला है उसमें, तलाक का मसला है उसमें। किताबुल सलात नहीं है बाब में, 3 बाब में। सलात पहली जिल्द। कितनी जिल्दों में है हिदाया? जिल्द के अंदर है। हिदाया कितनी जिल्दों में है? 4 जिल्दों में। हिदाया 4 जिल्दों में है। 4 जिल्द में। नई जिल्द उसकी जो छपी है वो 4 जिल्दों में छपी है। आज 4 जिल्दों में है भाई। उसकी शरह किसने लिखी है? शरह यार, शरह की बात हम थोड़ी कह रहे हैं यार। तो अबे तो जाहिल आदमी हिदाया को शरह से पढ़ेगा, अपनी तरफ से पढ़ लेगा। हिदाया तो कह रहा, पहले मतन पहले मेरी बात का जवाब दे। इमाम अबू हनीफा का कौल जो तूने पढ़ा है वो तूने पूरा पढ़ा है? तो बचा तो किताबुल तलाक है। किताबुल तलाक नहीं हुआ तो? किताबुल तलाक है। नहीं हुआ तो तीसरे बाब में किताबुल तलाक नहीं हुआ तो हिदाया में? कितने बाब में? तीसरे बाब में अगर किताबुल तलाक नहीं हुआ तो? तीसरे? हाँ, पहले दूसरा कहा फिर तीसरे में चले गए। जाहिल आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले जा करके, शुरू से मैंने तीसरा बाब बोला है गधे। तो तीसरे में दिखा दे। तीसरा खोल किताबुल सलात खोल। किताबुल सलात खोल, किताबुल सलात पहली जिल्द के अंदर है। देख कितना बड़ा जाहिल आदमी है। अरे तू आया है बात करने के लिए, यहाँ पे बरेलवी बन के आया है। अबे झूठों पे अल्लाह की लानत हो, तुम इतने बड़े झूठे मक्कार हो, वहाबी हो। ए वहाबी सुन, ए वहाबी सुन, ए वहाबी सुन। इमाम अबू हनीफा का मैं अभी तुझे हिदाया का स्कैन पेज भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर मुझे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर। तूने झूठ कैसे बोला? तू बरेलवी है। तूने झूठ कैसे बोला तू बरेलवी है? तूने झूठ कैसे बोला बरेलवी? अबे मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तेरे नंबर के साथ यूट्यूब पे डालूंगा। तुम लोगों की हकीकत सामने लाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। तुम लोगों की हकीकत सामने लाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। तुम लोगों की हकीकत को सामने लाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। अभी कह रहा हमको बता रहा हम झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हो झूठ बोलना। नहीं, झूठ तो तुम बोली। तुम ये बताओ, तुमने बरेलवी कैसे बोला अपने आप को? तुमने बरेलवी कैसे बोला अपने आप को? अबे तुमने बरेलवी कैसे बोला अपने आप को? कहता है हिदाया 4 जिल्दों में है। हिदाया 4 जिल्दों में है। हिदाया 4 जिल्दों के अंदर है, जाकर पहले देख ले। अच्छा, एक मिनट रुक जा। एक जिल्द में कितने बाब है? पहली जिल्द में कितने बाब है? अरे बात तुम मत काट यहाँ पर। अबे जाहिल के बच्चे, जो अभी नई एडिशन छपी है उसमें 4 जिल्द है, जो पुरानी एडिशन है उसमें 6 जिल्द है। ए जाहिल सुन, तूने बरेलवी कैसे बोला अपने आप को? तूने बरेलवी कैसे बोला अपने आप को?
फोन काट के क्यों भागा तू? एक बात, अरे वहाँ भी तू मुझे बता, तूने झूठ क्यों बोला? तूने झूठ क्यों बोला? अब तू मुझे बता, अब इधर आ, अब इधर आ, तूने क्या बोला? उम्मत को झूठा धोखा मत दिया करो। मसले मसाइल तुम्हारे बीच में हमारे झगड़ा है या अकायद पे झगड़ा है? ये बताइए, तुम्हारे हमारे बीच का झगड़ा क्या है? अकायद में झगड़ा, मसले में झगड़ा है? आपके मसला पेश कर रहे हो। किताबुस सलात मैं भी तुझको भेजूं? तुझको पता है हिदायत पहले 6 जिल्दों में थी, अभी 4 जिल्दों में नई एडिशन 4 जिल्दों में छपी है। पहले 6 जिल्दों में थी। साले जाहिल, ये बता अपनी बात, जाहिल के बच्चे, पहले 6 जिल्दों में थी हिदायत, तुझे यही नहीं मालूम है? अभी नई एडिशन उसको 4 जिल्दों में किया गया है, तुझे यही नहीं मालूम है? जाहिल के बच्चे, पुरानी एडिशन में तीसरे जिल्द में तीसरा बाब किताबुस सलात है। पहले जाहिल, तीसरे के अंदर जाहिल, पहले बाप के अंदर, तो तू 4 जिल्द लेके बैठा ना। मेरे पास 6 जिल्द है, 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 6 जिल्द है पुरानी जिल्द में। जाहिल के बच्चे, तुझे यही नहीं मालूम है? अच्छा, हिदायत किसकी लिखी हुई है? हिदायत किसकी लिखी हुई है? हिदायत किसकी लिखी हुई है? तू मुसन्निफ का नाम बता दे, तेरी गुलामी करूंगा। हिदायत किसकी लिखी हुई है? हिदायत किसकी लिखी हुई है? हिदायत किसकी लिखी है? नाम बता। हिदायत किसकी लिखी है? साले बिना हिदायत पढ़े तुम लोग मौलवी नहीं बन सकते हो, मुफ्ती नहीं बन सकते हो, आता है भाषण देने के लिए। हिदायत किसकी लिखी हुई है? बता ना तू। हिदायत तू बताना, तेरे बाप का नौकर हूँ, सब मैं ही बताऊंगा। हिदायत किसकी लिखी हुई है? समझ रहे हो क्या? इमाम बुरहानुद्दीन साहब। अबे इमाम बुरहानुद्दीन साहब ने उसको इकट्ठा किया है। हिदायत के अंदर हर मुसन्निफ का, आलिम का, मुहद्दिस का कौल नकल किया उन्होंने। जाहिल के बच्चे, इतना तुझको नहीं मालूम है? हिदायत को उन्होंने इकट्ठा किया है, उसके अंदर तमाम मुहद्दिस आलिमों का कौल नकल किया उन्होंने। साले जाहिल बना बैठा है, इतना बड़ा आलिम बना बैठा है। चुप साले जाहिल के बच्चे, चुप साले जाहिल। तुझे यही नहीं मालूम हिदायत के अंदर किसके किसके कौल नकल है? आया है भाषण देने के लिए, अहले हदीस होके कहता मैं बरेलवी हूँ। हिदायत पे बात करेगा, हिदायत पे। हिदायत के अंदर कितने आलिमों के कौल नकल है हिदायत के अंदर? बता मुझको, कितने आदमियों के कौल है? साला जाहिल कहीं का बना है पूरा अहले हदीस। अब देखिए सामीन इकराम, इनकी ये औकात हो गई है, कि मुझसे बात करने के लिए बरेलवी बन के आते ही अहले हदीस। रुक, तेरे नंबर के साथ तेरी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, तेरे नंबर के साथ रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, टेंशन ना ले, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ तेरे नंबर के साथ, तेरे नंबर के साथ डालूंगा। हरामखोर खबीस बरेलवी बन के आता है अपने आप को। बरेलवी कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों पर, अल्लाह की लानत हो झूठों पर, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। झूठे मक्कार, तेरे तो लानत हो झूठों पर। अस्सलाम वालेकुम हजरत, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी मुबारक। हजरत ऐसा मसला था कि सुबह मैंने i+ TV में कॉल किया था जी। इन्होंने एक थनबल बनाया है जिसमें इन्होंने ये लिखा था, फारूक खान रिजवी को ओपन चैलेंज मिलादुन नबी पर मुनाजरे का। तो मुनाजरे का चैलेंज हजरत ऐसे तो नहीं दिया जाता। मुनाजरे का चैलेंज जो दिया जाता है, या तो उसके इदारे में उसको लेटर पैड भेजना पड़ता है, या उसको अगर चैलेंज करना है तो अपना लेटर पैड या इश्तिहार के जरिए चैलेंज करे। जी जी। अब वो उनका टाइमिंग क्या है, वो उस पे क्या कहते हैं, चैनल पे बैठ करके लाइव डिबेट करने का। अब लाइव डिबेट में ये लोग क्या करते हैं कि सामने वाले की आवाज को बंद कर देते हैं, जो इनका मन चाहता है वो करेंगे ये लोग। लाइव डिबेट ऐसे तो नहीं होगी। तो मैंने इनके इदारे में कॉल किया। अब कॉल जब मैंने किया तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई आपने मुनाजरे का चैलेंज किया है तो आप लेटर पैड जारी करिए और उसमें अपने मसलक का मतलब वो बताइए, हकीकत बताइए, आपका मसलक क्या है, आपका मनहज क्या है, माखज क्या है। उसके बाद आप किस टॉपिक पे मुनाजरा करेंगे और फारूक खान रिजवी साहब को आप चैलेंज कर रहे हैं तो आप वो लेटर पैड उनके इदारे में भेजिए। कह रहे नहीं, यहाँ लाइव डिबेट में हमने बुलाया। तो लाइव डिबेट में तो आपने मुनाजरे का नाम कैसे दे दिया? मुनाजरा किसको कहते हैं आपको मालूम है? तो इस पे मेरी हुज्जतबाजी हुई उनसे। तो हुज्जतबाजी हुई तो वो ये कह रहा कि नहीं, लाइव डिबेट यहीं पर होगा। तो मैंने बोला ऐसे तो मैं भी यूट्यूब पर लाइव आकर के आपको खींच लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद काट के आपको भगा दूंगा। ये लाइव डिबेट का तरीका है। मुनाजरे का मतलब है सामने सामने बैठिए। तो इसमें ये लोग इतना चिढ़ गए कि सुबह से मेरे पास इनके इदारे से 3-4 फोन आ गए। अभी एक जाहिल का फोन आया, सुनिए। पहले उसने कहा कि मैं बरेलवी हूँ।
تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کی قسم کھا کے بولا آپ بریلوی ہو. کہہ رہا تم اللہ کی قسم کھا جاؤ کہ تم میں بریلوی نہیں ہوں. تو میں نے بولا بھائی بریلوی کس کو کہتا ہے؟ کہتا ہے جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے اس کو بریلوی کہتے ہیں. مطلب میں جاہل اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا, اعلیٰ حضرت کی طرف جو اپنی نسبت لگاتا ہے. جیسے امام بخاری کے دور میں لوگ اپنے آپ کو امام بخاری کی طرف نسبت لگاتے تھے, امام مسلم کے دور میں امام مسلم کی طرف نسبت لگاتے تھے. اس لیے آج کی تاریخ میں حق کی پہچان ہے امام اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت لگانا. بریلی کوئی مسلک تو نہیں ہے, بریلوی صرف حق کو باطل سے الگ کرنے کا وہ ہے. تو کہتا ہے ہاں کہتا ہے کہ مجھے ایک سوال دو. میں نے بولا پوچھو سوال کیا ہے. تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے کتاب کا نام کیا بتایا تھا اس نے؟ نہیں ہدایہ تو میں نے بولا تھا, اس نے کتاب کا نام بتایا تھا ایک, چلیے بہر کیا اب یاد نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا اس میں امام ابو حنیفہ کا قول نقل ہے. میں نے بولا کس نے قول نقل کیا؟ تو تمہارے عالم نے قول نقل کیا. مطلب پڑھو عبارت, تو قرآن کو نماز میں قرآن کو چاہے جہاں سے پڑھو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, میری نماز ہو جائے گی. تو میں نے بولا کہ آپ پورا قول پڑھ کے مجھے سنائیے, کیونکہ ہدایہ کے اندر جلد 3 میں کتاب الصلاۃ میں پوری ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے اور دیگر عالموں کا بھی قول موجود ہے اس میں. تو کہتا ہے کہ کتاب الصلاۃ 3 جلد میں ہے ہی نہیں. تو میں نے بولا کون سی جلد میں ہے؟ کہہ رہا پہلی جلد میں ہے. میں نے بولا ہدایہ کتنی جلدوں میں؟ کہہ رہا 4 جلدوں میں. میں نے بولا جاہل پرانی 6 جلد ہے, اور 6 کے بعد تو سیدھی 2 ہی بنی ہے, 4 تو بنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہا نہیں 4 جلدوں میں حجت کرنے لگا. تو میں نے بولا بھائی 6 جلد ہے, تیسری جلد کے اندر تیسرا باب ہے ہدایہ کا, تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ کا, تو نکال. تو وہ حجت کرنے لگا, مجھے جاہل جاہل بول رہا ہے. اب اس کے اندر جب میں نے اس کی چوری پکڑ لی, جب اس نے دیکھ لیا کہ میں اس سے اب نہیں جیت سکتا, تو کال کاٹ کے بھاگ گیا. پھر میں نے اس کو دوبارہ کال پہ لیا. میں نے بولا تم لوگوں کا راز کو فاش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے انسان کو, لیکن میں نے تو تمہیں کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے تو تم کو سیدھا بتا دیا ہدایہ جلد 3 کے اندر تیسرے باب میں صفحہ نمبر 375 میں کتاب نماز کا پورا مسئلہ لکھا ہوا ہے, سورہ فاتحہ کا. اور امام ابو حنیفہ نے جب نماز کا فرض اور واجب فرض جو ہے قرآن میں موجود ہے, اور حضور کا قول مبارک موجود ہے, جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو پھر امام ابو حنیفہ کیسے بول سکتے ہیں کہ نماز میں تم کوئی سی بھی سورت پڑھ لو, سورہ فاتحہ چھوڑ دو؟ ایسا تو نہیں بول سکتے آپ. تو اس میں نماز کے بعد جو سورت کا مثال ہے, سورت کی مثال وہ ہے جیسے کہ قرآن کی پہلی آیت آئی نا, اقرا بسمک ربک الذی خلق, تو لیکن اس کو تیسرے پارے میں ڈال دیا گیا. کیوں ڈال دیا گیا؟ پہلے کیوں نہیں رکھا گیا اس کو؟ تو یہ قرآن کو سمجھنا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو حجت کرنے لگا, اب یہ بھاگ گئے. اب میں آپ سے صرف یہی پوچھ رہا تھا حضرت محترم کہ کل میں کال لگاؤں گا ان کے ادارے میں, جی, تو ان کے عالموں کو گھسیٹنا ہے, ان کے عالموں سے بات کرنی ہے. میں آپ کو لوں گا, آپ گفتگو کیجیے گا ان سے. گفتگو میلاد النبی پہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب میں نے ان کو 3-4 حوالے دیے تو انہوں نے جو ہے بڑبڑانا شروع کر دیا اور میرا کال کاٹ دیا. میں اچھا, میلاد النبی کے یہ میں بات کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے جو معتبر عالم ہیں یا معتبر کتابیں ہیں جی ان کی, تو ان کو وہ تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا, یا جوتا مارے گا؟ جی وہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جب میں نے ان کے لائیو ڈیبیٹ میں گیا, تو جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لائیو ڈیبیٹ میں جاؤ گے تو آپ کی کال ریکارڈ نہیں ہوگی. پہلی ان کی چوری, کیونکہ یہ کال ریکارڈ کا سسٹم بند کر دیتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے, یہ اپنا چینل پرسنل بنائے ہوئے ہیں. تو جب آپ لائیو ڈیبیٹ میں جاؤ گے تو میں نے صرف ایک ہی ڈیفینیشن رکھی کہ بھائی اگر آپ کو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں نہیں ملا, اور میں اگر آپ کو دکھا دوں تو آپ ایکسپٹ کرو گے؟ تو بولا ہاں. تو میں نے امام ترمذی کا باب دکھایا کہ امام ترمذی نے باب قائم کیا ماذا فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ جی, وسلم. جی, تو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ باب نہیں ہے. میں بولا یہ باب اگر نہیں ہوا تو میں آپ کی غلامی کروں گا. تو میرا فون کاٹ دیا انہوں نے. باب کا بھی انکار کر رہا ہے وہ. ہاں فون کاٹ دیا میرا. تو جب فون کاٹ دیا, تو جب تم اپنے چینل پہ بلا کر کے بات نہیں سنتے ہو, فون کاٹ دیتے ہو, تو تم پھر کیا مناظرے کی بات کرو گے آپ لوگ؟ صحیح بات ہے. یہ ہے ان کی حالت. تو میں نے ان کو لائیو بیٹھنے کا, کہ روبرو بیٹھنے کا میں نے ان کو چیلنج کیا. میں نے کہا عالموں کو میں بعد میں زحمت دوں گا, میں ہی تمہارے سامنے بیٹھ جاؤں گا, آؤ تم. لیکن انہوں نے, وہ ریکارڈنگ جائے گی یوٹیوب پر, عوام سنے گی, اتنے جوتے مارے گی ان لوگوں کو, اتنے جوتے مارے گی جس کا کوئی حساب نہیں. دیکھیے یہ لوگ جوہلا ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں, اپنے آپ کو مناظر سمجھتے ہیں, لیکن 1 نمبر کا ان پڑھ جاہل گوار ہوتا ہے, جی سمجھے. جی. تو ان لوگوں حضرت کو حقیقت سے ناشنا ہے, اپنے گھر کے علماء کو بھی جوتا سے مارتا ہے.
یعنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ سارے عقل کی ٹوکری میں جمع کر لیا ہوں، لیکن وہ گدھے کی علامت ہے ان کی۔ تو حضرت آپ کو لائن پر لینے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا، کیونکہ ہمارا مسئلے مسائل کا بحث یا جھگڑا نہیں ہے وہابی دیوبندیوں سے، جی ہمارا بالکل، جھگڑا عقیدے پر ہے، اور جی جی مسئلے مسائل مفتی اور عالم سے بہتر ہمارے مفتی عالم سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے میں نے آپ کو لائن پہ لیا تاکہ عوام تک آپ کی بات پہنچ جائے کہ حقیقت یہ ہے، جمشید علی قادری اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا تھا، حقیقت یہ ہے، اور یہ لوگ جی جاہل ہیں۔ امام، جی ہمارے امام کے نزدیک سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، جی اور واجب کے ترک یا بھول جانے سے نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، جی سمجھے؟ جی یعنی جی نماز نہیں ہوگی، پھر جی دوبارہ پڑھنے ہوگی۔ اور نماز کے علاوہ جو چاہے جو سورت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، جی چاہے جہاں سے چاہے۔ جی جی ایک یعنی چھوٹی سورتوں میں سے، چھوٹے آیتوں میں سے کم 3 آیت پڑھے، جی 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 جہاں سے چاہے، جو بہتر یاد ہے وہی پڑھے، نماز ہو جائے گی اس جی کی۔ جی بس یہی پوچھنا تھا آپ سے، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک اور ہے، اب یہ وہابیوں کی یہ حالت کر دی ہم لوگوں نے محترم، کہ یہ لوگ اب عقیدے کو چھوڑ کے مسئلے پہ آ گئے۔ مسئلے مسائل پہ تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ان لوگوں سے، جی یہی تو میں نے اس کو سمجھے؟ کہا کہ آپ کا میرا مسئلے مسائل پہ اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور مسئلوں مسائل کے بنا پر ہم لوگ ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے، ان کے عقائد باطل ہے، جی جس کے بنا پر ہم لوگ ان کو خارج از اسلام مانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اور کل انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گا، ان کو لائیو ڈیبیٹ میں لینا ہے اور ان کو گھسیٹنا ہے، اور آپ گفتگو کیجیے گا، آپ بہت بہترین اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور سب بخیر ہے، سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بخیر عافیت سے ہوں، دعا فرمائیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔